نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شب بیداری یعنی راتوں کو تہجد پڑھنا اور نفل روزے میں اتنی زیادتی کرنا کہ آدمی جو ہے وہ بالکل سوئے نہیں اور بدن کو جو ہے وہ ضروری جو خوراک ہے وہ بھی نہ دے، یہ چیز جو ہے شریعت میں منع ہے۔ مطلب یہ کہ زیادہ محنت کرنے سے اور زیادہ جاگنے سے صحت خراب ہو جائے گی اور آنکھیں آشوب کر آئیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کثرت سے لوگ ٹوٹے میں رہتے ہیں یعنی نقصان میں رہتے ہیں، یعنی ان سے کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو۔ ایک صحت اور دوسری بے فکری۔ فائدہ اس سے صحت اور بے فکری کا ایسی نعمت ہونا معلوم ہوا کہ ان سے دین میں مدد ملتی ہے، اور بے فکری اس وقت ہوتی ہے کہ کافی مال ہو اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تو اس سے افلاس اور پریشانی سے بچے رہنے کی کوشش کرنے کا مطلوب ہونا معلوم ہوا۔ حضرت عمر ابن میمون عودی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو افلاس سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ جوانی میں جو صحت اور قوت ہوتی ہے وہ اور بے فکری زندگی اور مالی گنجائش بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس کے پاس اس کے دن کے کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ فائدہ اس سے بھی صحت اور امن و عافیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی پتہ چلی کہ دنیا کے اندر زیادہ اس کے اندر گھسنا اور اس میں مشغول ہونا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کی جان امن سے ہو، اس کو کسی دشمن وغیرہ کا خطرہ نہ ہو، اور اس کا بدن بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو یہ سمجھو کہ ساری دنیا اس کو دے دی گئی۔ تو اس دن کا کھانا ہو، یعنی یہ کہ اس کے پاس لاکھوں روپے ہونا، کروڑوں روپے ہونا، یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، بلکہ آدمی کے پاس اتنا ہو کہ اس دن کا گزر بسر اس کے لیے ہو جائے اور اس کی جان اور بدن بھی محفوظ ہو، پس وہ دین کے کاموں میں لگ جائے۔ اتنی دنیا یعنی جان اور بدن کا محفوظ ہونا اور اس دن کی روٹی ہونا، یہ گویا کہ ساری دنیا اس کو عطا کر دی گئی۔ اب جو ہے اسے ان چیزوں کو دین کے کاموں میں لگانا ضروری ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے اور اپنے اہل و عیال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہوگا۔ اس کو بیہقی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ کسب مال کے بقدر ضرورت دین بچانے کے لیے اور ادائے حقوق کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ تو اتنا کمانا کہ آدمی جو ہے خود بھی اپنی ضروریات کو پورا کرے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ بھی رکھے، یہ جو ہے شریعت میں مطلوب ہے۔ اتنا کمانا یا اتنا مگن ہو جانا دنیا میں کہ آدمی اپنی ضروریات سے آگے اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے، اپنے اہل و عیال کے عیش و عشرت کی تکمیل میں لگ جائے، تو یہ چیز جو ہے وہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں، بلکہ شریعت کے اندر یہ چیز معیوب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں بقدر ضرورت جو ہے وہ مشغول ہوں اور باقی جو ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو خرچ کریں۔ دنیا بھی جو ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو مشغول ہوں وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو، یعنی اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو مانگنے سے بچائیں اور ان کی ضروری کفالت کریں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے دین کے کاموں میں مدد ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔